صحرائے تھر صحرائے تھر جسے عظیم ہندوستانی صحرا بھی کہا جاتا ہے، برصغیر پاک و ہند میں ریت کی پہاڑیوں کا بنجر خطہ ہے۔ صحرائے تھر تقریباً 77,000 مربع میل علاقے پر محیط ہے۔ اس کی سرحد مغرب میں دریائے سندھ کے سیراب میدان، شمال اور شمال مشرق میں پنجاب کے میدان، جنوب مشرق میں اراولی سلسلے اور جنوب میں کچے کے رن سے ملتی ہے۔ موسم گرما میں برصغیر کے بیشتر حصوں میں بارش لانے والی جنوب مغربی مونسون ہوائیں مشرق کی طرف تھر کو نظر انداز کرتی ہیں۔ تھر کا نام تھل سے ماخوذ ہے، جو خطے کے ریت کے پہاڑوں کے لیے عام اصطلاح ہے۔ ریگستان ایک غیر متزلزل سطح پیش کرتا ہے جس میں اونچے اور نچلے ریت کے ٹیلے ریتلے میدانوں اور نچلی بنجر پہاڑیوں یا بکروں سے الگ ہوتے ہیں، جو آس پاس کے میدانی علاقوں میں اچانک اٹھتے ہیں۔ پرانے ٹیلے تاہم نیم مستحکم یا مستحکم حالت میں ہیں اور بہت سے ارد گرد کے علاقوں سے تقریباً 5,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ مٹی کے اہم گروپوں پر مشتمل ہوتی ہے: صحرائی مٹی، سرخ صحرائی مٹی، بھوری سرمئی مٹی، دامن کی سرخ اور پیلی مٹی، ڈپریشن کی نمکین مٹی، لیتھوسول اور ریگوسول پہاڑیوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ تمام مٹی کی اقسام بنیادی طور پر موٹی بناوٹ والی، اچھی طرح سے نکاسی والی اور کیلشیم والی ہوتی ہیں۔ چونے کا ایک موٹا جمع اکثر مختلف گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ مٹی عام طور پر شدید ہوا کے کٹاؤ کی وجہ سے ریت سے بڑی پڑی ہوتی ہے۔ صحرا میں سالانہ بارش کی مقدار عام طور پر کم ہوتی ہے، جو مغرب میں تقریباً 100 ملی میٹر یا اس سے کم ہوتی ہے، اور مشرق میں تقریباً 500 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ بارش کی مقدار میں سال بہ سال بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ کل سالانہ بارش کا تقریباً 90% جنوب مغربی مونسون کے موسم میں جولائی سے ستمبر تک ہوتا ہے۔ دوسرے موسموں کے دوران مروجہ ہوا خشک شمال مشرقی مونسون ہے۔ مئی اور جون سال کے گرم ترین مہینے ہوتے ہیں، جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے۔ جنوری کے دوران سرد ترین مہینہ اوسطاً کم از کم درجہ حرارت 5 سے 10 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے اور ٹھنڈ پڑتی ہے۔ دھول کے طوفان اور دھول اٹھانے والی ہوائیں، جو اکثر 87 سے 93 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں، مئی اور جون میں عام ہیں۔ صحرائی نباتات زیادہ تر جڑی بوٹیوں والی یا سٹنٹ شدہ جھاڑی ہوتی ہے۔ خشک سالی کے خلاف مزاحمت کرنے والے درخت کبھی کبھار زمین کی تزئین کی جگہ بناتے ہیں، خاص طور پر مشرق میں۔ پہاڑیوں پر گم عربی ببول یا یوفوربیا پایا جا سکتا ہے۔ پتلی آبادی والے گھاس کے میدان کالے ہرن، چکارا اور کچھ پروں والے کھیل کو سہارا دیتے ہیں۔ خاص طور پر فرینکولینز اور بٹیر نقل مکانی کرنے والے پرندوں میں بطخیں اور گیز عام ہیں۔ صحرا خطرے سے دوچار عظیم بسٹرڈ کا گھر بھی ہے۔ صحرا کے زیادہ تر باشندے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور مختلف کثافتوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اسلام اور ہندو مت دونوں پر عمل کیا جاتا ہے اور آبادی پیچیدہ معاشی اور سماجی گروہوں میں تقسیم ہے۔ مروجہ زبانیں جنوب مغرب میں سندھی، شمال مغرب میں لہندہ اور تھر کے وسطی اور مشرقی حصوں میں راجستھانی زبانیں خاص طور پر مارواڑی ہیں۔ تھر کی نسلی ساخت متنوع ہے۔ سب سے نمایاں گروہوں میں راجپوت شامل ہیں، جو وسطی تھر میں آباد ہیں۔ بہت سے خانہ بدوش جانور پالنے، دستکاری یا تجارت میں مصروف ہیں۔ عام طور پر خانہ بدوشوں کا تعلق بیٹھی آبادی اور اس کی معیشت سے علامتی طور پر ہوتا ہے۔ گھاس صحرا کے اہم قدرتی وسائل کی تشکیل کرتی ہے۔ یہ غذائی چراگاہ کے ساتھ ساتھ مقامی طور پر باشندوں کے ذریعہ استعمال ہونے والی ادویات بھی فراہم کرتے ہیں۔ دوا بنانے کے لیے استعمال ہونے والے الکلائڈز اور صابن بنانے کے لیے تیل بھی نکالے جاتے ہیں۔ تھر میں مویشیوں کی 5 بڑی نسلیں ہیں:
ان میں تھر پارکر کی نسل سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والی ہے اور کانکرے کی نسل ایک بوجھ کے جانور اور دودھ پیدا کرنے والے کے طور پر اچھی ہے۔ بھیڑوں کو درمیانے درجے کی باریک اور کھردری اون دونوں کے لیے پالا جاتا ہے۔ اونٹ عام طور پر نقل و حمل کے ساتھ ساتھ زمین کو ہل چلانے اور دیگر زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جہاں پانی دستیاب ہے وہاں کسان گندم اور کپاس جیسی فصلیں اگاتے ہیں۔ تاہم پانی کی کمی ہے۔ جو بھی موسمی بارش ہوتی ہے اسے ٹینکوں اور آبی ذخائر میں جمع کیا جاتا ہے اور اسے پینے اور گھریلو مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر زمینی پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ زیر زمین گہرا ہوتا ہے اور اکثر نمکین ہوتا ہے۔ صحرا کے وسطی حصے میں اچھے آبی ذخائر کا پتہ چلا ہے۔ کنووں اور ٹینکیوں کے علاوہ صحرا میں نہریں پانی کا اہم ذریعہ ہیں۔ دریائے سندھ پر سکھر بیراج جو 1932 میں مکمل ہوا، پاکستان میں جنوبی تھر کے علاقے کو نہروں کے ذریعے سے رابط کرتا ہے۔ اورگینگ کینال دریائے ستلج سے شمال مغرب میں پانی لے جاتی ہے۔ دیاندرا گاندھی کینال تھر کے ہندوستانی حصے میں زمین کی ایک وسیع مقدار کو سیراب کرتی ہے۔ ہریکے بیراج ہندوستانی پنجاب میں دریائے ستلج اور بیاس کے سنگم پر تقریباً 290 میل تک جنوب مغربی سمت میں جاری ہے۔ کوئلے اور تیل سے چلنے والے تھرمل پاور پیدا کرنے والے پلانٹ صرف بڑے شہروں میں مقامی طور پر بجلی فراہم کرتے ہیں۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پنجاب میں دریائے ستلج پر واقع ننگل پاور پلانٹ سے فراہم کی جاتی ہے۔ سڑکیں اور ریلوے بہت کم ہیں۔ ایک ریلوے لائن خطے کے جنوبی حصے میں کام کرتی ہے۔ صحرا کے ہندوستانی حصے میں ایک دوسری لائن میٹا روڈ سے سورت گڑھ سے ہوتی ہوئی بیکانیر تک جاتی ہے اور دوسری جودھ پور اور جیسلمیر کو جوڑتی ہے۔ ریگستان کے پاکستانی حصے میں بہاولپور اور حیدرآباد کے درمیان ایک ریلوے لائن چلتی ہے۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم نے آبپاشی کے زیادہ تر نہریں چھوڑ دی تھیں۔ پاکستانی علاقے میں انڈس سسٹم، جبکہ ایک بڑا صحرائی خطہ سرحد کے ہندوستانی حصے میں غیر سیراب رہا۔ 1960 کے انڈس واٹر ٹریٹی نے دریائے سندھ کے پانی کے استعمال سے متعلق دونوں ممالک کے حقوق اور ذمہ داریوں کو طے اور محدود کیا۔ معاہدے کے تحت دریائے راوی، بیاس اور ستلج کا پانی اندرا گاندھی نہر کو فراہم کیا جائے گا تاکہ مغربی راجستھان میں تھر کے کچھ حصوں کو سیراب کیا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی صحرائے تھر کی مکمل جغرافیائی معلومات۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاکستان جغرافی کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔